کر رہا تھا بات سمیٹتے سمیٹتے، یہ محبت نہیں ہے، یہ زنا کا قاصد ہے، نفسانیت ہے، پاپ ہے، پاپ۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اگر محبت ہے ہوتی کسی لڑکے کے دل میں تو وہ کالج کی لڑکی سے ناجائز محبت کیوں کرتا؟ اس سے اس کی کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلقات نہیں، کوئی خاندانی تعلق کچھ نہیں۔ سب سے قریبی رشتہ کس کا ہے؟ ماں سے۔ ماں گھر میں تڑپ رہی ہے، کالج کی لڑکی سے محبت کر رہا ہے۔ جس کے دل میں محبت ہوگی یار وہ پہلے اپنی ماں سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پتا چلا محبت نہیں ہے، نفسانیت ہے۔ باپ بیچارہ بوڑھا دوا کو پیسے مانگ رہا ہے، دینے تیار نہیں، اور لڑکی سے کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ دوستی کر تو میں تجھے بالکل جو لیٹسٹ نیا موبائل ہے وہ تجھے گفٹ کروں گا۔ محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو پہلے باپ کو خرچہ دیتا۔ اور سننا، آج کل کے نوجوان لڑکے اگر بہنوں تک آواز پہنچی تو ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ بھوروں کی طرح خود غرض ہے، مطلب پرست ہے، تتلیوں سے بھی زیادہ خود غرض اور مطلب پرست ہے۔ جیسے پھول اور تتلیاں بھوروں کا، بھورے اور تتلیاں پھولوں کا رس چوس کر دوبارہ پھر اس پھول کی طرف رخ نہیں کرتے، ایسے یہ لڑکے محبت کا جھانسا دے کر لڑکیوں کی آبرو سے کھیل کر پھر دوبارہ کبھی آپ کا رخ بھی نہیں کرتے۔ یاد رکھنا میری بہنوں، اگر تم تک آواز پہنچ رہی ہو، کوئی ہو، کتنا ہی بڑا نمازی ہو، کتنا ہی بڑا حاجی ہو، غازی ہو، کوئی ہو، اگر ناجائز محبت کا جھانسا دینے کی کوشش کرے، فریب میں مت آنا۔ وجہ جو اپنی ماں کا وفادار نہ ہوا وہ تمہارا کیا وفادار ہو سکتا ہے؟ جو اپنے باپ کا وفادار نہ ہوا تمہارا کیا وفادار ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو بتاؤں، جب مسلمان سے ناجائز محبت کی اجازت نہیں ہے تو دوسروں سے ناجائز تعلقات کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ایک بات اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، کبھی کسی کی زندگی سے کھیلنا مت۔ جوانی بہت شارٹ ٹائم کے لیے آتی ہے، جوانی بہت شارٹ پیریڈ کے لیے آتی ہے، کبھی مت کھیلنا کسی کی جوانی سے۔ حدیث پاک ہے اگر کوئی چڑیا کی زندگی سے بھی کھیلے، چڑیا کی زندگی سے، تو بھی اللہ کتنا بھی بڑا عبادت گزار ہو، عابد ہو، صوم و صلاۃ کا پابند ہو، چڑیا کی زندگی سے کھیلنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے ایک بندہ ہے جو چڑیا سے کھیل رہا تھا، اور چڑیا سے کھیلتے کھیلتے چڑیا مر گئی۔ چڑیا سے کھیل رہا، اس سے کھیلتے کھیلتے، اگر چڑیا کھانے کے لیے ذبح کر رہا ہے ضرورت ہے کھیلنا، چڑیا کی زندگی سے کھیل رہا، چڑیا مر گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن وہ چڑیا فریاد کرے گی، اس نے میری زندگی سے کھیلا تھا اور میں نے اپنی جان دے دی تھی، آج مجھے انصاف چاہیے۔ اس کی آواز میں اتنی کڑک ہوگی بجلیوں کی طرح کہ جس نے اس کی زندگی سے کھیلا تھا اس کے کان پھٹ جائیں۔ ایک معمولی سی چڑیا کی زندگی سے کھیلنے والا، یہاں پر اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں عورتوں کی زندگی سے مت کھیلو۔ سالن میں نمک زیادہ ہوتا ہے تو طلاق دیتے ہو، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ طلاق دیتے ہو۔ اللہ کے رسول نے طلاق کو ناپسند کیا ہے۔ طلاق مرد نہیں دیتے، طلاق نامرد لوگ دیتے ہیں بلا وجہ۔ بلا وجہ طلاق دینے والا مرد نہیں ہے، نامرد ہے۔ آپ کہیں گے وہ نااہل تھی، نااہل تھی تو تو بھی نااہل تھا اس لیے چھوڑ دیا۔ اگر تو اہل ہوتا تو نااہل کے ساتھ نبھا کرتا، اسی کو کہتے ہیں اہل۔ وہ بری تھی تو اچھا تھا، تو نبھا کرتا۔ اگر کتا انسان کو کاٹتا ہے، اگر کتا انسان کو کاٹتا ہے پلٹ کر انسان تو کتے کو نہیں کاٹتا نا، یہی تو انسان اور کتے میں فرق ہے۔ اگر بیوی منہ چلاتی تھی تو نے ہاتھ کیوں چلایا؟ اگر تو صبر کر لیتا بیوی کے منہ چلانے پر تو میرے نبی نے فرمایا جو بیوی کی اذیت پہ صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر ایوب کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں گھر پہ آ کر مت بولا کرو، طلاق مت مانگا کرو۔ جو عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے، وہ عورت جہنمی ہے۔ نباہ کرو جتنا کر سکتے ہو، طلاق اللہ رسول کو ناپسند ہے۔ جس عورت نے اپنے شوہر کی تلخیوں پہ صبر کیا اللہ اسے جناب آسیہ کے صبر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
ہمارے یہ مزاج ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا خدا کے لیے یہ جو خواتین کبھی ناجائز تعلقات پر پھسل جاتی ہے اور نوجوان لڑکے زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں, جوانی ختم ہوگی. چڑیا کی زندگی سے کھیلنے والا جب چڑیا فریاد کرے گی تو ایسی کڑک کی آواز آئے گی اس کے کان پھٹ جائیں گے, اور اللہ فرمائے گا مجھے اپنی عزت کی قسم آج انصاف کا دن ہے, انصاف کا, آج عدل کا دن ہے, عدل کا. آج میں ہر مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلواؤں گا. اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا تھا تو بغیر سینگ والی بکری کو آج اس کا بدلہ دلواؤں گا. اگر ایک لکڑی نے کسی دوسری لکڑی کو خراش کیا تھا اس لکڑی سے اس لکڑی کو بدلہ دلواؤں گا. اگر کسی پتھر نے دوسرے پتھر سے ٹکرا کر کے اس کو اذیت پہنچائی تھی اس پتھر سے اس پتھر کو بدلہ دلواؤں گا. یعنی ہر مظلوم کو آج بدلہ ملے گا. اور اس کے بعد ارشاد ہوگا کہ یہ کتنی بھی نمازیں لے کر آیا, کتنے بھی روزے لے کر آیا, کتنے بھی صدقات لے کر آیا, کتنے بھی عمرے لے کر آیا, ایک چڑیا کی زندگی سے کھیل گیا, اس لیے جس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. مجھے بتاؤ جب چڑیا کی زندگی سے کھیلنے والا عبادت کے باوجود جہنم میں جائے گا تو جو لڑکیوں کی زندگی سے کھیلتے ہو, جو لوگوں کی آبروئیں لوٹتے ہو, ان کا انجام کیا ہوگا. اس لیے خدا کے لیے یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں, دنیا مستقل قیام کا نہیں. پلٹو اپنے رب کی طرف. پھر وہی بات اختتام کی طرف کرتا ہوں, جب ڈنڈے برستے ہیں تو کتا پلٹتا ہے اپنے مالک کی طرف. دنیا ہمیں ستا رہی ہے, دنیا میں تکلیف پہنچا رہی ہے, دنیا میں دکھوں میں مبتلا کر رہی ہے. یہ برستے ہوئے ڈنڈے ہمیں کہہ رہے ہیں پلٹو اپنے رب کی طرف, پلٹو اپنے رب کی طرف. آپ کہیں گے امین القادری ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں ہم کیسے پلٹیں گے. میں کہتا ہوں یہی تو بات ہے. میرا اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. کوئی کسی سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. پتا ہے ہر عدالت کا دستور ہے, ہر عدالت کا دستور ہے, جرم قبول کرو تو سزا دی جاتی ہے, جرم قبول کرو تو سزا دی جاتی ہے. میرے اللہ کی عدالت ایسی ہے وہاں جرم قبول کر لو سزا نہیں دی جاتی بلکہ معاف کر دیا جاتا ہے. ہر جگہ جرم قبول کرو تو ذلت ملتی ہے, ہر جگہ جرم قبول کرو تو ذلت ملتی ہے. اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں جرم قبول کر لو ذلت نہیں ملتی بلکہ ان اللہ یحب التوابین کا تمغہ گلے میں ڈال کر کے عزتوں سے نوازا جاتا ہے. آؤ اپنے اللہ سے محبت کریں, گناہوں سے توبہ کریں, رب کی طرف پلٹ جائیں. اس لیے کہ میرے اللہ کا وعدہ ہے سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے, میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے. آؤ آؤ ففروا الی اللہ. کہاں جا رہے ہو, اس کے در پہ اس کے در پہ نہ بھٹکو, اپنے اللہ کی طرف آؤ. مصطفیٰ جان رحمت کا دامن پکڑو, رسول پاک کا وسیلہ پیش کرو اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. بس آخری بات, اگر توبہ کر لو گے نا تو میرا اللہ معاف کر دے گا. 4000 سال تک بھی کسی نے گناہ کیا ہو اور وہ توبہ کر لے اللہ اسے معاف کر دے گا. بلکہ ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی نے کہا تھا اے اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میں گناہ کر ہی نہ سکوں, ایسا کر دے کہ میں گناہ کر ہی نہ سکوں. ارشاد ہوتا ہے بایزید اگر سب کو معصوم کر دوں گا تو قیامت کے دن بخشش کی دستار کس کے سر پہ سجاؤں گا, قیامت کے دن بخشش کی دستار کس کے سر پہ سجاؤں گا. میری قوم کے جوانوں, اللہ نہ کرے کسی سے زنا ہو گیا, اللہ نہ کرے کسی سے پاپ ہو گیا, اللہ نہ کرے کسی نے شراب پی لی, اللہ نہ کرے کسی نے جھوٹ بولا, نمازیں چھوڑ دی. آؤ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا, اپنے اللہ سے صلح کر لو, اپنے اللہ سے صلح کر لو. اور لوگوں کے پاس جاؤ گے تو ذلیل کیے جاؤ گے, پلٹو. لیکن یاد رکھنا جو آخری بات توبہ کی کہنا چاہتا ہوں یہ, جلدی میں گزر رہا ہوں جلدی سے کیونکہ وقت بہت ہوا ہے, لیکن سن لے توبہ کا مطلب کان کھینچنا نہیں, توبہ کا مطلب گال پیٹنا نہیں, توبہ کا مطلب یہ ہے گناہ سے ہجرت کرنا یعنی گناہ چھوڑ دینا, یہ توبہ ہے. مطلب جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکل کر دوبارہ پھر اسی راستے سے اسی سوراخ سے بکری کے تھن میں دودھ نہیں جاتا, ایسے ہی جو گناہ سے توبہ کر کے پھر گناہ کی طرف نہ جائے, ایسی توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا ولی بنا لیتا. ان اللہ یحب التوابین,
بے شک توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. کوئی توبہ کرے، کبھی توبہ کرے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کھلا ہے. کب تک کھلا ہے؟ جب تک روح حلق میں نہیں اٹک جاتی تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن جب موت آئے گی، روح حلق میں اٹک جائے گی، توبہ کرو گے، پھر توبہ کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے گا. ایک مجذوب بزرگ تھے، مجذوب اعلان کرتے تھے، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو. قبرستان میں دیکھے گئے تو کہتے تھے اللہ ان قبر والوں سے صلح کر لے، ان قبر والوں سے صلح کر لے. لوگوں نے کہا بابا بستی میں الگ کہتے ہو، قبرستان میں الگ کہتے ہو. تو کہا کہ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے، زندہ انسان، اللہ اس سے کہتے ہیں بندے توبہ کر، میں تجھے معاف کر دوں گا. لیکن جب انسان مر کر عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے تب بندہ کہتا ہے توبہ توبہ. اللہ کہتا ہے اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. بلکہ میرا اللہ تو اتنا پیار کرتا ہے میرے عزیز بھائی، بالخصوص میرے جوانوں، جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے. جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک آسمانوں میں نور کی قندیل، سبحان اللہ، 40 دن تک نور کی قندیل جلائی جاتی ہے آسمانوں میں. فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں قندیل کیوں ہے؟ تو جواب ملتا ہے آج ایک جوان نے توبہ کی تھی، اس خوشی میں نور کی قندیلیں روشن کی گئی ہے. آؤ ہر رات آخری پہر، رات کے آخری حصے میں میرا اللہ اپنے بندوں کے دروازے دل پہ دستک دے کر کہتا ہے رات کے پاپیوں، رات کے گنہگاروں، صبح ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں. اور ہر رات دن کو عصر کے وقت سورج غروب ہوتے وقت اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے میرے بندوں، اے دن کے گنہگاروں مجرموں، آؤ توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر